السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زینب کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی پر ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئے ہیں. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں یہ مذاکرات ہوئے جس میں حماس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حماس معاہدے کا نتیجہ جو ہے جنگ کے مکمل خاتمے پر نکلنا چاہیے, اور اس پر کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. اسی لیے یہ مذاکرات بھی بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گئے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. پی ٹی آئی ملکی سطح پر بہت بڑی جماعت ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو تنازعات اور ڈیوائیڈ سامنے آ رہا ہے اسے پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. اور اعظم سوادی صاحب نے جو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے کہ آگے پی ٹی آئی کے لیے کیا منظرنامہ بن سکتا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے ہونے والے جو مذاکرات تھے وہ بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گئے ہیں, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, صورتحال غزہ کی نہ کل ٹھیک تھی, نہ پرسوں ٹھیک تھی, نہ آج ٹھیک ہے, نہ کل ٹھیک ہونے جا رہی ہے. جی, یہ اتنی جلدی سلجھنے والی گتھی نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی گانٹھیں ہیں جنہیں کھولنا جو ہے وہ ایک ضرب المثل دی جاتی کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ گانٹھیں ایسی ہوتی ہیں جو دانتوں سے کھولنے سے بھی نہیں کھلتی. بالکل ایسے. تو یہ ایسا کیوں ہے آج, اس کے اوپر میرے خیال سے تھوڑی سی ہم گفتگو ضرور کریں گے. میں کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے وہ تمام ملک جو اس وقت مذاکرات کا حصہ ہیں وہ منافقت سے کام لیتے ہوئے اینٹی حماس صورتحال کے اوپر قریباً کنسنسس ہے ان میں. دیکھیے, اگر ایسا نہ ہو تو مصر کو کوئی ضرورت ہے یہ تجویز دینے کی کہ حماس کو یہاں سے نکال دیں, حماس کا اسلحہ جو ہے وہ اس سے واپس لے لیں اور پھر جنگ بندی پہ سوچیں گے. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مار ہے اس قیادت کو کہ وہ اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے, جو کہ ایک انسان دشمن ریاست ہے, جو ایک غیر قانونی ریاست ہے جس کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے, اس کی سہولت کاری کرتے ہوئے حماس کے ساتھ کس قسم کی غداری ہو رہی ہے. جی, میں ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں آپ کو. کیوں؟ کہیں یہ تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ یہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے؟ بالکل نہیں. سمپل یہ تھا کہ جنگ بندی ہوگی مستقل, آپ یرغمالیوں کو کشتواڑ چھوڑ دیں. یہ سمپل ایگریمنٹ ہونا تھا. Is that right? اب دیکھیے اس کے اندر کیسی کیسی مین میخیں نکالی جا رہی ہیں, اور یہ امریکہ اور اسرائیل براہ راست اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایجپٹ کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ قطر کر رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اچانک یاد آ گئی ان کو. یعنی جنگ لڑے حماس, وہاں کے عوام منتخب کریں حماس کو اپنے اوپر قیادت کے لیے, اور آپ لے آئیں بیچ میں سے فلسطینی اتھارٹی which was a nincompoop of the American establishment. وہ محمود عباس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو وزیر اعظم تھے ان کے. کہیں ان کی کوئی رٹ نہیں تھی, کہیں ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں تھا. اس کے باوجود تمام جو ویسٹ ہے, خاص طور سے میں میکرون کا بھی ذکر کروں گا, انہوں نے بھی پھر ایک بار کہا ہے کہ یہ محمود عباس کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے سپرد کر دینا چاہیے جو قبرستان بچ گیا ہے وہ بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کھلا دھوکہ کیا جا رہا ہے حماس کے ساتھ. مگر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود, اتنی شہادتیں پیش کرنے کے باوجود, اتنے لوگوں کو معذور کروانے کے باوجود حماس آج بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حماس مائنس ہو جائے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ہتھیار دے دیں ان کو. یہ ریزسٹنس موومنٹ ہے, یہ چلتی رہے گی. میں سلام پیش کرتا ہوں اس حماس کی قیادت کو جو اتنے نامساعد حالات میں بھی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یرغمالیوں کے حوالے سے خود تل ابیب کے اندر, یعنی اسرائیل کا جو دارالخلافہ ہے, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, جو ان کے وارثین ہیں, ان سب نے ناک میں دم کیا ہوا یہو کے. آپ دیکھ لیں کس کس نوعیت کے نئے احتجاج ہو رہے ہیں. تو وہ پریشر اپنی جگہ ہے, لیکن مسلمان ممالک کو اس وقت سٹرینتھن کرنا چاہیے حماس کو. ان کو کھڑا ہونا چاہیے پیچھے فلسطینی لوگوں کے. آپ دیکھیں, مجھے کل ہم نے پروگرام کیا تھا, اس میں جس کوریڈور پر قبضہ کیا ہے, اب یعنی غزہ کی پٹی کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے. اب وہ رفح اور وہ جو دوسرا علاقہ اس کے بیچ جو کوریڈور تھا اس کو
قبضے میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی اب بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں پا رہے ہیں. یعنی جان بچانے کے لیے کس طرف کا رخ کریں گے؟ ایجپٹ کا. ایجپٹ نے تو آج تک وہ کوریڈور نہ کھول کے دیا جس سے انسانی امداد پہنچ سکتی تھی. وہ فلسطینیوں کو کہاں بسائیں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فلسطینیوں کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. یہ سب معلوم ہے, یہ سارا کچھ دنیا کو معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی قیادت کو ری تھنکنگ کرنی چاہیے. انہیں ویسٹ کا ساتھ دینے کی سزا بہت خوفناک ملے گی. میں وارن کر رہا ہوں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ اسرائیل فلسطین کے بعد, غزہ کے بعد, لبنان کے بعد کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. بالکل بخاری صاحب, غزہ میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں, اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں. آپ نے بڑی درست بات کہی بخاری صاحب. اب 50,000 سے لوگ شہید ہو گئے. اب یہ جو میٹنگ مصر کے اندر کوئی معاہدے کی امید نظر آ رہی تھی کہ شاید غزہ جنگ بندی ہو جائے گی, اب وہ امید بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے جس قسم کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں. تو بخاری صاحب, غزہ والوں کے لیے تو اب کوئی منظرنامہ نہیں بن رہا. مصر نے بھی وہی بات کی ہے جو اسرائیل نے بات کی تھی کہ حماس کا انخلا اور یرغمالیوں کی رہائی. ارے بابا, یہ اسرائیل کا رونا دھونا تو چھوڑ دیتے ہیں ہم. وہ تو ایک دشمن ملک ہے, وہ تو ایک اینٹی اسلام, اینٹی مسلم اینٹی ہے. آپ یہ دیکھیں ایجپٹ کی تجویز پہ غور کریں ذرا کیا ہے. بالکل وہی تجویز ہے جو اسرائیل نے دی تھی. تو اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی بدتر ہے. حماس نے غیر مسلح ہونے کی شرط پر غزہ میں جنگ بندی کی مصری تجویز کو مسترد اٹھا کے پھینک دیا اس نے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ایجپٹ بینگ اے مسلم کنٹری وہ کس کی خدمت کر رہا ہے, کس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہو گئے ہیں کہ جو اوریجنل ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اس میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی تو کوئی شرط ہی نہیں. یہ اب چیزیں گھسیڑی جا رہی ہیں اس کے بیچ. یعنی زندگی کا دائرہ اور تنگ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ امریکہ, ویسٹ اور اسرائیل اور اس خطے کے ممالک کی کنائیونٹ سے ہو رہا ہے. مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے میں کہ مسلمان ممالک جو ہے اس خطے کے, خاص طور سے جو فلسطین کے ارد گرد بستے ہیں, ان کو اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا, اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی, ورنہ انہی کے لوگ ان کے گلے کو آئیں گے. اس لیے کہ ایجپٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, میرے خیال سے ناظرین کو یاد ہوگا, وہاں ایک بہت بڑی اسلامی قوت ہے جس کا نام اخوان المسلمین ہے. مرسی جس کے صدر منتخب ہوئے تھے اور ایک سازش کے تحت پھر وہاں پر ملٹری کو کرا کے ایک ملٹری کا ڈکٹیٹر جو ہے اس کو صدر بنا دیا گیا تھا جو جنسیسی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ از ناٹ اے ڈیڈ لینڈ. افغان المسلمین کے لوگ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خطرہ بھی مصر کو یہی ہے, ایجپٹ کو, کہ اگر یہ فلسطینی بھی آ گئے لاکھوں کی تعداد میں تو وہ تو مارے گئے. پھر آپ میری بات سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس قسم کی قوتیں ابھی وہاں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لاوارثگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسرائیل جو چاہے گا وہی ہوگا. امریکہ جتنی کنائیونس کرے گا اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز ہوتی چلی جائے گی. ریزسٹنس ول کم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اور آپ پھر پروگرام کر کے بتا رہے ہوں گے کہ جناب اب پوچھیں ان سے جا کے کہ کیا حال ہے. جس طرح حماس نے دھمکی بھی دی ہے, حماس کی لیڈرشپ نے بھی, حزب اللہ کی لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسرائیل کے, امریکہ کے اور اس کے حواریوں کے ٹارگٹس جو ہیں ان کو ہٹ. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, دھمکیاں تو دیتے رہے, ایون ایران نے بھی بہت ساری دھمکیاں دی تھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد, یہاں سے نصر اللہ کی شہادت کے بعد امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ ایران کچھ نہ کچھ کرے گا, لیکن ایران نے بھی اس طرح سے رسپانس نہیں کیا. تو دھمکیاں تو کئی اسلامی ممالک دے رہے ہیں. دیکھیے دھمکیاں تو امریکہ بھی دے رہا ہے. کیا کر لیا اس نے ایران کا, بتائیں مجھے. امریکہ نے دھمکیاں نہیں دی, اسرائیل نے دھمکیاں نہیں دی, کیا کیا ایران کا. تو یہ جو اسٹریٹجیکلی آپ بیانات جاری کرتے رہتے ہیں اس کی حقیقت اور ہے, گراؤنڈ ریالٹیز اور ہے. پہلی دفعہ اسرائیل کی متھ بریک کی ایران نے کہ وہ اس کا جو آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ تھا اس کے باوجود راکٹ اور میزائل جو ہیں گرے اسرائیل کے اندر. یہ فیکٹس ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ خطرہ ہوتا کہ میرے اس اٹیک کے بعد ایسی ریٹیلیشن آئے گی جس کی دھمکیاں دی تھی نیتن یاہو نے بھی اور امریکہ نے بھی, تو وہ یہ حرکت نہ کرتے. انہوں نے اب کیا کہا ہے, ان کا یو ٹچ اس اینڈ دین سی واٹ ہیپنس. انگریزی کی ایک اصطلاح ہے, کم گیٹ اس. آؤ اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ. دیکھیے بخاری صاحب, اس ریزسٹنس کے باوجود اسرائیل کو کنٹرول تو کوئی نہیں کر سکا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کو دنیا کے طاقتور ممالک کی حمایت حاصل ہو, جس کو اس خطے کے مسلمان ممالک کی لیڈرشپ کی کنائیونس حاصل ہو, اس کو اتنی جلدی تو زوال نہیں آئے گا نا. جو
ایک پاسبلٹی تھی، وہ یہ تھی کہ چین اور روس اگر اس خطے میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سیریا کے اندر سب سے بڑا فوجی اڈا ہے روس کا، اگر وہ اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کی خاطر کوئی کاؤنٹر دھمکی دیتے یا کاؤنٹر اقدامات کرتے تو صورتحال اتنی خوفناک نہیں ہونی تھی. Anyway, لیکن there always is a blessing in disguise. Look at European Union. بالکل میں نا سلام پیش کرتا ہوں یورپی یونین کی لیڈرشپ کو، انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے $1.80 کے 3 سالہ امدادی پیکج کا اعلان کر دیا، تمام تر امریکہ اور ویسٹ کی مخالفت کے باوجود. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے جو انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ تمام تر پریشر کے باوجود ہم یہ ایڈ جو ہے فلسطینیوں کے لیے منظور کر رہے ہیں اور یقینی بنائیں گے کہ یہ ان تک پہنچے. بالکل. تو جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے پاس 50 طریقے ہوتے ہیں کرنے کے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ میں نے میکرون کا ذکر کیا تھا. میکرون کے حوالے سے میں پہلے بھی، ہم کل بھی اور اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کافی تھوڑا منافقت کے اوپر مبنی ہے. وہ کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں جو ان کی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں، جو لوکل کنزمپشن ہے وہاں، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ 60 لاکھ مسلمان رہتے ہیں فرانس میں، بالکل، اور پبلک اوپینین پہ اسٹرانگسٹ یعنی کمیونٹی ہے وہ. کچھ ان کی کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو امریکہ اور ویسٹ کے انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ ہوگی. تو بخاری صاحب اس کا مطلب فرانس کا، پھر یہ جو فرانس ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کرتے ہیں اور جون میں یہ چیز آگے رکھیں گے بھی اس پوائنٹ کو، تو بخاری صاحب اس کا مطلب کہ یہ صرف آپٹکس کے لیے اور صرف پبلک اوپینین کے لیے سب کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ 100 نہیں بلکہ 150 کے قریب لوگوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن کیوں آج تک فلسطین رکن نہیں بن سکا اقوام متحدہ کا؟ اس لیے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے ڈر کے، اپنے ویسٹرن الائز سے ڈر کے اس طرف بڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تو 2 ریاستی حل جو ہے وہ اب تک امپلیمنٹ ہو گیا ہوتا. اسرائیل کی ڈھٹائی اور ویسٹ کی سپورٹ، اس کی وجہ سے فلسطینی ریاست آج تک قائم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ فلسطینی ریاست بنے گی اور بن کے رہے گی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب نیتن یاہو جو ہے وہ اب پھڑپھڑا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بھی بہت ہے، ان کے اوپر مقدمات ہیں، انہوں نے جیلیں تو بعد میں بھگتنی ہوں گی لیکن مقدمات کا سامنا کرنا ہے، کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر بہت خوفناک نوعیت کے. وہ اس لیے اس جنگ کو طول دے رہے ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ جاری رہے، لیکن انٹرنلی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنے پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس میں ان کے اوپر بھی پریشر بہت ہے. ٹھیک ہے جناب. اب آجیے جناب تھوڑا سا اسلامی نظریاتی کونسل نے، بالکل اس سے قبل بخاری صاحب ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ ریلیونٹ ہے ہمارے اس ٹاپک سے. بخاری صاحب یہ جو غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے، ایون روکیا رکھے احتجاج بھی کیا گیا ہے غزہ کی جانب سے، اور اب یورپی یونین نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس طرح سے ایڈ بھی دیں گے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ جو بہت بڑی ہنڈرنس ہے، خوراک نہیں پہنچ رہی وہاں پہ، ادویات نہیں پہنچ رہی، تو کیا لگتا ہے اس کا کوئی اس حوالے سے کیا پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 2 طریقے ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ایک طرح کا گھیراؤ کیا ہوا ہے غزہ کا، یہ سارا جو شام کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، جو لبنان کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، جو ایران کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کر رہی ہے، کب تک سسٹین کر سکتا ہے اسرائیل؟ اسرائیل ایک ان لمیٹڈ سپر پاور نہیں ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ اگر اس کے حوالی نہ ہوں، یہ ویسٹرن اور امریکہ ان کو سپورٹ نہ کر رہا ہو. آج کا ہے نا وہ ایک امریکن خاتون جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکی پیسہ جو ہے، امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو پروٹیکشن دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، اس سے پہلے کل ہم نے بتایا تھا کہ جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا یہ 6 جنگیں اسرائیل کی اوقات نہیں تھی لڑنے کی، یہ امریکہ کی جنگیں ہیں، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ لبنان ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ لیبیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپوجر ہو رہے ہیں، یعنی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. آج جناب یہ چونکہ وقت کی ہمارے ہمیشہ قلت ہوتی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کو انہوں نے جسٹیفائیڈ اور ضروری قرار دے دیا ہے. میں نے کہا نا آپ سے کہ آہستہ آہستہ ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہوں گی کہ یہ جو فلسطینین کوز ہے یہ شدت اختیار کرے گی، یہ دبنے والی نہیں ہے. یاد رکھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی جدوجہد آزادی کی تحریکیں دنیا میں جنم لی ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو 1945 میں there were only 42 members of the جو لیگ تھی، لیگ آف نیشنز، اور جب یونائٹڈ نیشنز بنا تو اس وقت اس میں 6-7 اور ایڈ ہو گئے تھے. تو آج 200 کے قریب کیسے ہو گئے ہیں؟
ان سب باقی کے 150 لوگوں نے ان ممالک سے آزادیاں لی ہیں. بالکل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی تاریخ کے خاتمے کا سوچنا، جو سوچنے والے ہیں وہ احمق ہیں. اب اس کے حوالے سے 2-3 باتیں میرے خیال سے ہمیں کر لینی چاہیے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے کہ بائیکاٹ از اے بائیکاٹ. جی آپ ایک چیز نہ خریدیں، وہ پڑی پڑی سڑتی رہے گی تو نقصان ہو گیا جن کا ہونا تھا. بالکل. لیکن اگر اس کو بے بنیاد بنا کے آپ ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے، جو اس طرح کی فرینچائزز ہیں ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیں گے، تو whose agenda are you working at؟ کس کا ایجنڈا ہے پھر یہ؟ وہ کون کیا ہے اس رہا کے ہے؟ پیچھے؟ ہم تیسرے سیگمنٹ میں اس کی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ کہ کیا آپ یہاں سے آنے والے انویسٹرز کو بھگانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے؟ کیا آپ یہ تاثر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے؟ تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. تو بخاری صاحب پاکستان کی ترقی سے تو پھر بھارت کو ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے بھی بھارت کی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ بھارت اور اسرائیل دونوں پاکستان میں سکون کی ایک گھڑی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دے collaborate in intelligence, they collaborate in espionage, they collaborate in attack on Pakistan in one form or another. آپ دیکھیے جتنا اسلحہ استعمال ہوتا ہے، جتنی حکمت عملی استعمال ہوتی ہے، جتنی اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے، یہ ساری اسرائیلیز ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرسٹ انتفاضہ شروع ہوا تھا فلسطین میں، تو لوگ غلیلوں میں بنٹے باندھ کے اور پتھر چھوٹے چھوٹے باندھ کے اسرائیل کے فوجیوں کا مقابلہ کرتے تھے. وہی اسٹریٹجی انڈیا نے امپورٹ کر کے اور یہاں پر فلسطین میں جو لوگ ان کے خلاف کر رہے تھے ان کے خلاف استعمال کر کے وہ اس کو قابو پانے کی کوشش کی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل دو ہے اور پاکستان ان کا مشترکہ دشمن ہے. یہ بات لکھ لیں. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس پہ اب پاسداران انقلاب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوجی صلاحیتوں پر واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو بخاری صاحب ہفتے کے روز پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے اس مذاکرات کا کیا منظرنامہ بنے گا؟ کیونکہ پچھلے ہفتے جو بات چیت ہوئی اس کو مثبت قرار دیا گیا. دیکھیے اس بات چیت کا ایجنڈا بالکل واضح تھا. ایک تو یہ کہ جو یورینیم کی انریچمنٹ آف یورینیم ہے اس کو لمیٹڈ کریں گے آپ، جو معاہدے کا حصہ تھا پہلے جی، اور آپ انسپیکشن کے لیے کھول دیں گے اپنی جو فیسلٹیز ہیں جی. اس کے اندر ہتھیاروں کے حوالے سے کوئی بات گفتگو نہیں تھی کہ آپ میزائل ختم کر دیں گے، آپ اپنے ویپنز ختم کر دیں گے. وہ انہوں نے پاسداران نے واضح کر دیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر نیوکلیئر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو آپ سے. اور جو رہی ٹرمپ کی دھمکیاں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ نے کہا نا کہ دھمکیاں دیتے رہے وہ بھی اور یہ بھی. دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر امریکہ اتنا آسانی سے ایران کو ہڑپ کر سکتا ہوتا، تباہ کر سکتا ہوتا، ہم تک کر چکا ہوتا. بالکل. پاسداران انقلاب کے اس موقف کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ کس پوزیشن پر پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ایک ادوار جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا سیشن شروع ہوگا، اس میں ایران کی جانب سے کیا موقف رکھا جاتا ہے یہ دیکھنا باقی. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اعظم سواتی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کے لیے راضی کیا، بات چیت سود مند ہوگی. بخاری صاحب اب یہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جو ہے وہ سود مند ہوگی، ادھر سے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہ بانی نے تو کسی کو نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے بات چیت کرو. تو یہ اعظم سواتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کنونس کیا عمران خان، تو ہم پھر کس کا سچ ہے کس کا جھوٹ ہے، اس پہ ذرا پردہ ہٹائیں. میں کوشش کرتا ہوں اس کی، لیکن اس کے لیے نا مجھے 2-3 پیرلل ڈرا کرنے پڑیں گے ہسٹری سے. ایک تو جس طرح کا یہ بیک اینڈ فورتھ کا سلسلہ شروع ہے نا پی ٹی آئی میں، آج کچھ کہا ہے، شام کو کچھ کہا، دوپہر کو کچھ کہا، پرسوں کچھ کہا، پچھلے سارے بھول گئے، ایک نئی بات کہہ دی ہے. وہ کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا، وہ کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تو نہیں کیا سی اس نے. ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے نا. آپ دیکھیے ایمانداری سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. وزیر کرم راجہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ ایک بارش جو تازہ مطلب ہے کنورٹ ہوئے پولیٹیکلی، وہ کیا ہے، وہ جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں. بیرسٹر اور جو چیئرمین ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. سواتی کچھ کہہ رہا ہے، فلاں ABCD کچھ کہہ رہا ہے، فیصل کچھ مطلب ہے کوئی تماشا ہے. یہ پارٹی ہے یہ کیا ہے؟ وہ مجھے نا ایک تاریخ کا حوالہ یاد آ رہا ہے جس میں کوٹ کیا جاتا ہے یہ الہامی کتابوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. ترجمہ اپنے ناظرین کے لیے ہے کہ جب ہم قوموں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر مسخرے حکمران کر دیتے ہیں.
ایسے ہی ہے. ہم خود کچھ نہیں کرتے, پھر باقی کا کام وہ مسخرے کرتے ہیں. یہ وہی ہو رہا ہے. 4 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں تو دیکھ رہا تھا تماشا, مجھے تو پتہ نہیں کون چلا رہا تھا ملک, یا جنرل فیض چلا رہا تھا. دس از, ڈو یو تھنک اٹس اے سینسیبل تھنگ ٹو سے؟ جی. Do you think a person who has been 4 years Prime Minister of Pakistan would say this? تو جب بانی کا یہ حال ہے تو نیچے تو پھر اللہ خیر کرے نا. وہ دیکھ رہے ہیں نا تماشا امروز. آپ مجھے بتائیے, جب علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف ملے تھے تو باہر آ کے کیا پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے؟ کوئی بولا اس کے اوپر؟ ان کا تھا ہمیں مینڈیٹ دیا انہوں نے کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو کہا ہی نہیں کسی نے. اعظم سواتی نے باہر نکل کے کیا کہا؟ مجھے بانی نے مینڈیٹ دیا ہے کہ جا کے آپ بات چیت کا دروازہ کھولیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں ولوی آ جائے واپس تو ہم دونوں مل کے کھولیں گے. از دیٹ رائٹ؟ آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں. بالکل. بخاری صاحب کیوں بانی پی ٹی آئی اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ اس سے قبل اگر ہم ماضی میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو کئی سیاستدانوں نے بات چیت کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو یہ کوئی بہت چھپانے والی بات تو نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. جی. دیکھیے, جب مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی, میں وہ راستہ چھوڑ دوں گا. ایسے ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اتنے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نو, انڈر نو سرکمسٹانسز ول وی ٹاک ٹو یو. یہ کہا ہے کہ نہیں؟ بالکل کہا ہے. 4 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, 2 دفعہ آرمی چیف نے کہا. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ پرسوں چلا جائے گا تو ترسوں چلا آئے گا وہ ساڑھے نال, یہ ابھی 5 سال نہیں جاتے کہیں. اچھا. اب 5 سال کی ایکسٹینشن باقی ہے, 1 سال ان کے ٹینیور کا باقی ہے, 6 سال. ظاہر ہے. 6 سال از اے لانگ ٹائم. 6 سال میں کیا نیا ہو جائے گا وہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کے حوالے سے میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. جس کو مل کے آنے والے باہر آ کے یہ تماشے لگائیں تو قصور تو اس کا ہے نا. کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کسی نے کہا ہوتا کچھ تو وہ اب تک پارٹی میں ہوتا. آپ مجھے بتائیے, وہ ہم جب پروگرام کی ڈسکشن کر رہے تھے تو وہ ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرام انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کسی کی ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اپنی مرضی سے بیان دے لے؟ کسی کی ضرورت ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دے دے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا تھیسس جو ہم نے ایک پروگرام میں باقاعدہ اسٹیبلش کیا تھا کہ بانی مزے لیتے ہیں, اسی وجہ سے اس کی وجہ no, we have to find out the reason why. جی بالکل. Because he doesn't want anybody to be politically equal to him. ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ ذرا سا اوپر ہو نیچے سے ٹانگیں کاٹ دے. اچھا. کس کا کیا کیا حشر ہو چکا ہے آپ کو نہیں پتا؟ تو کیا انہیں اپنی بہنوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے؟ کیوں نہیں مل رہے؟ بالکل یہی تو سوال ہے. تو کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اور اکرم راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھوڑا سا اپنی اوقات سے اوپر بڑھے تھے. بٹھا دیا نا باہر انہوں نے, اور آج باہر نکل کے کیا بیرسٹر سے کہا نو بڈی ہیز دا رائٹ. کون سی ڈاکومنٹیشن اور کون سی لسٹ ہے جس کا دل کرے گا؟ وہ کہتا ہے بانی نے حکم دیا ہے کہ جس کا دل چاہے گا وہ آ کے مجھے ملے. بھرکس نہیں اڑ گیا پارٹی کا؟ بالکل. ٹیل می ہو از ریسپانسبل؟ بخاری صاحب, بانی سے ملاقاتوں میں تنازع, پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت میں تنازع, تو تنازع تو پی ٹی آئی کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. ملک کی سطح پر پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی, اور شاید اب بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سمجھی نہیں جاتی تھی, let there be no illusion. لیکن بخاری صاحب, اس سے یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوتی نظر آ رہی ہے. اب یہ مذاکرات, بانی کی رہائی جو سب سے میجر پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے بانی کو رہا کروانا ہے, اور ان کی تمام لیڈرشپ یہ کہتی رہی. ہم نے سنا علی امین گنڈاپور صاحب خاص طور پہ وہ تو کہتے رہے کہ ہم جیل کے دروازے توڑیں گے, اور بہت سارے افضل شیر مرود کو مانتا ہوں, اس کی بات میرے دل کو بہت لگی ہے. لیکن وہ ابھی اس نے کہا یہ سارے لیڈر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بانی باہر آئے. بالکل ایسے ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از کلوز ٹو اے فیکٹ. ٹھیک. کیونکہ ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی نا جس دن وہ باہر آ جائیں گے. تو یہ اعظم سواتی صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے بڑے پر امید ہیں, وہ کس ایما پر کہہ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے ان کو؟ اسٹیبلشمنٹ تو کئی بار کہہ چکی ہے کہ ہم تو سیاستدانوں سے بات کریں پی ٹی آئی جا کے. اعظم سواتی صاحب کی امید سمجھ نہیں آ رہی کون ہے اس امید کے پیچھے. اعظم سواتی کو مینڈیٹ دینے کے بعد جب اس نے رابطے کیے ہوں گے تو اس کو بھی وہی جواب ملا ہوگا کہ ہم تو بات چیت آپ سے نہیں کریں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. اس کے بعد بانی صاحب نے کہا میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں تھا بات کرنے کے لیے. یہ اس طرح کے بیان تو بانی نے میرے خیال ہے کئی مرتبہ دیے ہیں, بہت سارے لوگوں کو عرفان صدیقی صاحب نے ایسی کچھ بات کی تھی جو ابھی اپنے کہی بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی میں خلل ڈال رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان اپنی رہائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں خود کفیل ہے, لیڈرشپ کے علاوہ بانی پی ٹی آئی اس کے ذمہ دار ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں نا, میں وہی کہوں نا کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے, جب آپ اس طرح کے بیانات دیں گے, صبح شام بیک اینڈ فورتھ
فورتھ جائیں گے تو پھر آپ کے بارے میں ایسے ہی لوگ اینالائز کریں گے نا. میرے خیال سے بانی پی ٹی آئی کو یہ چاہیے, میں کل بھی کہا تھا پروگرام میں, اس سے پہلے بھی 2 پروگرام میں کہہ چکا ہوں, چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک سپوکس پرسن بنائیں جس کو آپ مکمل ذمہ داری دیں, جس کے ساتھ آپ اپنا کمیونیکیشن جو ہے ڈیلی بیسس پر اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, یا جب بھی ملاقات ہوتی ہے رکھیں. وہ ذمہ داری کے ساتھ آ کے کوئی ایسا منجا ہوا سیاستدان آپ کی پارٹی میں بے پناہ ہے, وہ آ کے بات کرے میڈیا سے بھی, وہ آ کے بات کرے پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی, تب تو باتیں سنبھلیں گی. لیکن اگر آپ نے 3 درجن سپوکس پرسن رکھنے ہیں, 4 درجن آپ نے پارٹی کے آفس بیرر رکھنے ہیں, آپ نے فیملی کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے, آپ نے بیگم صاحبہ کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے, آپ نے وکلا کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے, تو پھر یہی دال بٹے گی جو بٹ رہی ہے. یہ تو طے ہے کہ مذاکرات جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی کے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا یعنی آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کے نیچے ہوں گے یا حکومت سے ہوں گے. حکومت سے ہوں گے. بخاری صاحب, اب عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی اسی حوالے سے, اور گورنمنٹ کئی بار شروع ہو گئے تھے, اس کو سبوٹیج کس نے کیا. کیا لگتا ہے بخاری صاحب, کیا ایک اور سیشن پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے مذاکرات, کیونکہ مذاکرات والا پھر ایک دفعہ جو ہوا اڑی ہے, چاہے اب اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیے جو ہوا تازہ اڑی ہے وہ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ علی امین گنڈا پور والی مذاکرات کی بات تھی, چاہے وہ یہ اعظم سواتی کی ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ہے. یہ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے, کہیں لکھا ہوا لفظ پولیٹیکل ڈائلاگ. وہ کہتے ہیں جا کے طاقتور حلقوں سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, لیکن سلوشن آئے گا پولیٹیکل ڈائلاگ سے. پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ایک اور بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لیکن انتہائی ڈینجرس بات ہے. پی ٹی آئی کے یہ ڈیلینگ ٹیکٹسز, پی ٹی آئی کا یہ بیک اینڈ فورتھ جانا حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈیلے کرتے جائیں, تاکہ لوگوں کی یادداشت سے محو ہو جائے بانی پی ٹی آئی بھی اور پی ٹی آئی بھی. یہی ہوا ہے, تاریخ گواہ ہے. جن پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کے تماشے کرتی ہے, وہ پھر واپس ریسرکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ جو الیکشن کا رزلٹ 8 فروری کو تھا, 5 سال کے بعد اگر الیکشن دوبارہ ہوئے اور یہ حکومت اپنا کام کرتی رہی تو نتائج یہ نہیں ہوں گے. لیڈرشپ بالکل ایک پیج پر نہیں ہے. اگر منرلز اینڈ مائنز ایکٹ 2025 کی بھی بات اپنی حکومت میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن عاطف خان اور وائٹ پیپر شائع ہو رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف. اور جبکہ عمر ایوب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر بھی بات ہو رہی ہے, لیکن کے پی اس بل پر بات تب تک نہیں ہوگی جب تک بانی پی ٹی آئی سے ہم بات نہیں کر لیتے. علی امین گنڈا پور, پھر عاطف خان, ذمہ داری بانی کے اوپر ڈال کے خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ. اب آپ مجھے بتائیے, انہیں ہے دشمن کی ضرورت کسی کی؟ بالکل پی ٹی آئی میں یقینی طور پہ تنازعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور آگے جا کے یہ شاید خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان کا اوورسیز پاکستانی اس کنونشن سے خطاب. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب بھی سامنے آیا ہے. بخاری صاحب, اب یہ جو اوورسیز پاکستانی اس کنونشن سے خطاب کیا گیا ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی مدد کرتے رہیں گے. اس مثبت اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ سفارتی اور سیاسی مدد سے اگر کشمیر نے آزاد ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا نا. اب تک 75 سال ہو گئے ہیں. ان کو دفاعی امداد جاری رکھیں گے کہتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے. ہماری لیڈرشپ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس کے ڈر سے یہ سب کچھ نہیں کہتی ہے. کہنا چاہیے نا کہ ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں. جب تک کشمیری مجاہدین یہاں سے جا کے لڑتے رہے, ہندوستان کے ناک میں دم رہا, یہ کیس دنیا میں اجاگر رہا, زندہ رہا. جب سے ہم نے یہ سیاسی اور اخلاقی امداد میں پناہ لی ہے, تب سے کشمیر از آن دا ان دا کولڈ اسٹوریج. تو یہ ایک تو مجھے یہ میری چھیڑ ہے. یہ جب سیاسی اور سفارتی کہتے ہیں نا, آئی تھنک دس از دا موسٹ نان سینسیکل رسپانس ٹو دس اینی وے. ہیونگ سیڈ دس, لیکن آرمی چیف نے بہت کمال کیا ہے. اس نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ تھا, شاہ رگ ہے اور شاہ رگ رہے گا. پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا رہے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج میں نے سپیچ سنی ہے عبدالقادر پٹیل کی, اس نے کہا اب وہ جو جن کنکریوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ ابابیلیں آئیں گی کنکریاں لے کے, وہ ان پر نہیں پھینکیں گی اسرائیلیوں پر, وہ مسلمانوں پر پھینکیں گی جو بغیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں. مسلمان 50,000 شہید ہو گئے, کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے, کسی کی آنکھ سے کوئی آنسو بہتا میں نے تو نہیں دیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنزمپشن کے لیے جملے بولے جاتے ہیں, جو روایتی سٹیٹمنٹس ہیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. نہ میں نے اس کو پہلے کبھی. دوسری بات جو آرمی چیف نے کہی ہوئی تھی
کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کر کے وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جملہ سنیں ان کا، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ ہوتا ہے ریزالو. بالکل بخاری صاحب، بالکل بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا بخاری صاحب، اب اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور بھی بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی. ایون آج رات 12 بجے کے بعد شاید خوشخبری بھی عوام کو مل جائے. بخاری صاحب، یہ جو بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ تو انٹرنیشنل وہ ایجنسیاں ہیں جن کو کوٹ کر کے پی ٹی آئی ہمیں اس حکومت کو امبیرس کرتی ہے. دیکھیں آپ کا کیا حال ہے، وہی چاہے وہ بلومبرگ ہے، چاہے وہ فچ ہے، بڑھ کر بی مائنس، وہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو اب اس کی بات مانیں نا. پہلے بھی تو آپ ان کی بات مانتے تھے نا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک بات اور کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، آج میں مکمل عزم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں. جب کہیں سے کچھ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے جو ترسیلات تھی پاکستان میں، اس میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ اس کو پلان کرنے کے لیے کنونشن کرنے پڑ رہے ہیں. $4.25 ارب آیا ہے باہر سے، باوجود بانی پی ٹی آئی کی اس کال کے کہ سول نافرمانی کے تحت آپ ایک پیسہ پاکستان نہ بھیجیں، آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دے. وہ اوپر جو بیٹھا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، ہی از اے گریٹ پلانر، اور اس کی پلاننگ کے سامنے جتنی مرضی آپ حرکتیں اور بددعائیں کرتے رہیں، نیگیٹیوٹی کریں، کچھ نہیں ہوتا. بالکل، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جا سکے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.